باقی صاحب، جب یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب صدر ٹرمپ دھمکیاں دے رہے تھے، آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ ایران وینزویلا ہے، قیادت کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے تو رجیم چینج ہو جائے گا. ایسا ہوگا نہیں. پاسداران انقلاب بہت مضبوط ہے، اس کے جو جڑیں ہیں وہ بہت مضبوط ہے. وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لیڈرشپ کا کوئی ویکیوم اس وقت تک نہیں ہے اگر خامنائی کو شہید بھی کر دیا گیا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ خبر آئی تھی کہ جو خامنائی کے صاحبزادے ہیں، مجتبیٰ خامنائی صاحب، ان کو منتخب کر لیا گیا ہے، مگر پھر یہ ہوا کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے. کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام ایک بار پھر شامل کرنے کے لیے. جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے انٹرویوز میں بھی، سارے ایرانی جانتے تھے کہ ان کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. یہ جو مذاکرات تھے یہ سارے بہانے تھے. مجھے بھی پتا تھا، ہر ایرانی کو پتا تھا، اور سپریم لیڈر صاحب کو بھی پتا تھا. لیکن ایران اس نیگوسیشن میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جنگجو قوم نہیں ہے، یہ مذاکرات پہ اترتے ہیں. جب بھی ان کو مذاکرات کی پیشکش ہوتی ہے یہ مذاکرات کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں 28 فروری سے لے کے آج تک 1500 بمز گرے ہیں پورا ایران کے اوپر. دن میں 30 سے 40 دفعہ تہران کے اوپر بمباری کرتے ہیں. سپریم لیڈر صاحب کو شہید کیا، IRGC کے چیف کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، شہادتیں ہوئی ہے 1000 سے زیادہ. ہمارے پاس آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں اور ان آفیشیل تو ہزاروں کی تعداد میں. لیکن کیا انہوں نے ایک بھی اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکے؟ نہیں. ابھی آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ انہوں نے کہا تھا اگر ہم اٹیک کرتے ہیں ایرانی عوام کو بچانے کے لیے، اور ہمارے اٹیک کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر آ کر رجیم ٹاپل کریں گے، چینج کریں گے. لوگ سڑکوں پر آ گئے لیکن اپنے شہید رہبر کی سوگ منانے کے لیے باہر آئے، کوئی گورنمنٹ کے خلاف باہر نہیں آئے ہیں. ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ ایرانی عوام کو جو جذبہ ہے، جیسے خامنئی صاحب بار بار کہہ چکے تھے کہ ویسٹرن اور امریکن ہمیشہ ایرانیوں کے بارے میں مس کیلکولیشن کی ہے. ان کو یہ جو ڈومیننٹ ویسٹرن ڈومیننٹ یا جو زائنسٹ لابی ڈومیننٹ میڈیا ہے، بار بار یہی بتا رہی تھی کہ آپ اگر ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ آ کے یہ رجیم چینج کریں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ آیت اللہ خامنئی صاحب کے اوپر جو انہوں نے فائر کی جو میزائل داغے، یہ ان کا سب سے بڑا اور یہ سب سے فیٹل مسٹیک ہوگا، اور یہ ثابت بھی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اپنے جال میں پھنس گئے ہیں. اور صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ جال میں پھنس گئے ہیں، اور ظاہر صدر ٹرمپ کی ایک امید یہ ہے جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ماڈریٹ جو ہے وہ اب سپریم لیڈر منتخب ہو. ایسی صورتحال میں جب خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہو، مسلسل اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہو رہے ہوں، اور جو پاسداران انقلاب کا انفلوئنس ہے، اس میں یہ ممکن ہو سکے گا کہ کوئی ماڈریٹ منتخب ہو، یا ہارڈ لائنر ہی آئے گا؟ کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا؟ ایران کی آرٹیکل 111 کے مطابق 1 سے 2 ہفتے کے اندر ایک ودن اے منتھ نیا سپریم لیڈر کا انتخاب ہوگا. ابھی 6 ناموں کے اوپر بحث چل رہی ہے مجلس خبرگان کے اندر، جس میں سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کا دوسرا جو بیٹا ہے، سید حسن خمینی، امام خمینی کا نواسا، ایکس پریزیڈنٹ حسن روحانی، آیت اللہ عرافی، آیت اللہ میر باقری اور آیت اللہ عراقی کے نام ہیں. یاد رکھیں ان میں سے کوئی بھی اگر سپریم لیڈر منتخب ہوتا ہے وہ خامنئی صاحب ہی ہوں گے، بس تھوڑا ان کا ایج کم ہوگا یا ذرا جوان ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسٹ چانسز سید مجتبیٰ خامنئی اور سید حسن خمینی صاحب کے ہیں. ان دونوں میں سے ایک اگلے ہفتے تک سپریم لیڈر منتخب ہو کے امریکہ کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ نیا جو سپریم لیڈر ہے اس کو بھی اسیسینیٹ کرے. اب اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر نیکسٹ جو سپریم لیڈر ہے وہ انشاءاللہ تادم حیات اس ملک کو اور اس انقلاب اسلامی ایران کو آگے لے کے جائیں گے. اور اس وقت آج بھی کیا بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ بہت زیادہ آج تہران پر بھی حملے ہوئے، پریس ٹی وی کی طرف سے بھی، ایران کے پریس ٹی وی کی طرف سے بھی فوٹیج شیئر کی گئی. کیا بہت رہائشی علاقوں میں بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں؟ تقریباً ہر جگہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے ایران میں. صرف ملٹری انسٹالیشنز نہیں ہے، یہاں پہ ہاسپٹلز کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے میناب کے شہر میں ایک سکول کے اوپر انہوں نے اٹیک کی تھی، جس میں 170 7 سے 12 سال عمر کے طالبات شہید ہوئے تھے. یہ یاد رکھیں اگر یہی حادثہ اسرائیل میں ہوتا فلسطینیوں کے تھرو، یا یوکرینینز مارے جاتے ہیں رشینز کے ہاتھوں، یا امریکنز مارے جاتے ہیں بچے
ایرانیوں کے ہاتھوں تو یہ دنیا میں پورا 200-300 سال تک اس کا مثال دیتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مسلمان ایرانی بچیاں تھیں اس لیے سارے ہیڈ لائنز خاموش بیٹھے ہیں۔ ایران کے ہر جگہ پہ ہاسپٹلز کے اوپر، اسکولوں کے اوپر 20 اسکول ابھی تک بم گرنے سے بالکل تباہ ہو چکی ہے، 4 ہاسپٹلز تباہ ہو چکی ہے، گھروں کے اوپر ہر جگہ کے اوپر تشدد ہو رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو بھی غزہ کی طرح برباد کریں، لیکن ریٹیلیشن کی ویوز کو ساتھ میں دیکھتے ہوئے امریکن سولجرز کم سے کم 100 تو ایرانی کہہ رہے ہیں دبئی کے اندر مارے گئے، لیکن یہ بہت کڑی سینسرشپ کی وجہ سے انفارمیشن صرف 5 کی باہر آ رہی ہے۔ ابھی علی لاریجانی صاحب کی ٹویٹ ہے کہ آپ امریکہ فرسٹ کے بعد اس کے بعد نہ کریں، کیونکہ اسرائیل فرسٹ کے لیے، گریٹر اسرائیل کی وجہ سے لیے آپ کی 500 سے زیادہ سولجرز اور آپ کی جو امپلائیز ہیں وہ ابھی تک مارے گئے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا، جنگ ہے اور یہ طویل المدت جنگ ہوگی۔